کہ اللہ رب العزت بات کرنے کی ترتیب، طریقہ اور سلیقہ بھی خود ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ہے سورہ فاتحہ، اس کی مثال ہے قرآن مجید کہ قرآن مجید کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ کہیں بات ہے، کہیں بات کی وجہ ہے، کہیں اسی بات کی تفسیر ہے، کہیں سوال ہے، کہیں اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ سب اکٹھے نہیں ہے۔ اب یہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ تعلیم فرمایا کہ مسجد میں داخل ہو تو وہ دعا پڑھو۔ اللہم افتح لی، دعا یہی ہے، اور حدیث میں اس سے پہلے کے کچھ الفاظ بدلتے ہیں۔ اب یہ تو ہم نے پڑھ لی کہ اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازہ نہیں کیا، دروازے کھول دے۔ جیسے رب تعالیٰ کی رحمت کھلتی ہے نا، ایسے ہی ہر کسی کے لیے رب تعالیٰ کی برکت بھی کھلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گال کو سمجھو زیادہ، اور یہ سبحان اللہ سے کرتی جیسے کہنے والے کو پتہ شہم آتے ہیں۔ یہ کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کتاب تھوڑی ہو رہی ہے کہ تم سبحان اللہ کرو۔ یہ تو بات ہے سمجھنے سمجھانے کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایک قوم کا حال بتایا کہ اللہ نے جن پہ اپنا عذاب مسلط کر دیا تھا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کے الفاظ ہیں کہ رب تعالیٰ کی سختی نے، اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا تھا، اور وجہ جرم یہ تھی کہ ان کی کرتوتیں اچھی نہیں تھی۔ اگر ہم لوگ انسان بن کے رہیں نا اللہ کی مان کے، اللہ ہمیں عذاب دے کے خوش نہیں ہے۔ یہ میں جو بات بتا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی گزارتے، دو باتیں مان، اگر وہ ایمان لانا اللہ کو بڑا محبوب ہے، مگر خالی ایمان لانا ہی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ ایمان لانے کے بعد صاحب ایمان سے کچھ اور بھی تقاضا فرماتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بستی والے کون سے جو عذاب میں مبتلا ہوئے تھے ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی کی زندگی گزارتے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے، سیدھے لفظوں میں کہہ لیں کہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دیں۔
اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کر لیتے نا ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکات کو کھول دیتے. لفتحنا، کیا لفظ ہے؟ ہاں، ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں کی اور یوں کہہ لیں آسمانوں اور زمینوں سے برکات کو ان کے لیے کھول دیتے. مطلب کیا ہے کہ ہم ان کو آسمانی سکھ بھی دیتے، ایسا سکھ جس سے وہ سرشار رہتے، ایسا ماحول دیتے زمینی بھی جس سے وہ غمزدہ نہ ہوتے، تکلیف میں نہ ہوتے، پریشانیوں میں نہ ہوتے. ہم ان کے لیے خیر کر دیتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے جھٹلا دیا. انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر ہم نے انہیں، اور جسے اللہ پکڑ لیتا ہے اسے کوئی چھڑانے والا نہیں. یاد رکھیں برکت جو ہے وہ کثرت کا نام ہے. کثرت الگ چیز ہے، برکت الگ چیز ہے. مثلا ایک بندے کی تنخواہ 20,000 روپیہ ہے، 25,000 روپیہ. برکت یہ ہے کہ اس کے معاملات خوشی سے پورے ہو کے اس کی تنخواہ سے، تنخواہ آمدن کہہ رہے ہیں، اس کی آمدن میں سے پیسے کچھ نہ کچھ بچ جائے، اس کی ضرورتیں پوری ہو کے بچ جائے، اسے کہتے ہیں برکت. اور کثرت کیا ہے؟ تھدے لگے ہوں، لاکھوں کی آمدن ہو اور پھر بھی بندہ کہے میں بڑا پریشان، میری تو خرچے ہی نہیں جان چھوڑ دے. کوئی نہ کوئی ایسے خرچے جو کہ بندہ سوچ میں بھی نہیں رکھتا وہ بھی پڑ جاتے ہیں. وہ اندر میری آمدن تو ہے نہیں، یہ نومیریکلی فگر ہے مگر میرا اس میں پورا، اس کا مطلب ہے اسے کثرت تو ہے، برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی ہو اس میں پورا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی گزارتے تو ہم کیا کرتے؟ آسمانوں کے اور زمینوں سے ان کے لیے برکتیں کھول دیتے. تو اگر ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں جو کہ اختیاری چیز ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان کیا ہے؟ اہل ایمان ہے کہ نہیں؟ جس نے بھی یہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گئے. وہ پاوے شیخ ہو گئے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے. تو اب جب ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اب اگلا کرنے کا کام کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اونڈی نہ کرنے کا. کسے کہتے ہیں؟ اونڈی واہیاتی، بے غیرتی، عیاشی، فحاشی، عریانی، مکاری، شراب خوری، زناکاری، جھوٹ، یہ جتنے گناہ ہیں. یہ موبائل کا غلط استعمال کرنا یہ بڑا بڑا عذاب ہے. بندہ کس سے بڑھ کے بھی گناہ کر رہا ہے. یہ ایک اس دور کی نئی لعنت بن گئی ہے. کسی بھی چیز کو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا گناہ ہے. تو ایمان لانے کے بعد جو گناہ سے بچتا ہے وہ کہاں ہے عمر تبلیغ والا؟ یہ
بندہ ایمان لانے کے بعد 50% تو کام ہمارا پیدائشی ہوا ہے، ادھا کام تو ساڈا پیدائشی ہوئے ہیں کہ اسی صاحب ایمان ہے۔ اب آدھا کام ہم نے کرنا ہے شہنشاہی، وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ لو جی اے ساڈے کرن دا کام ہے، اللہ رب العزت کے کرنے کا کام ہے۔ اللہ کیسے کریں گے، کیسے ماحول بنے گا، یہ سارے سوچنے دیا گلا، اسباب ہی نہیں ہے، حالات ہی نہیں ہے، ماحول ہی نہیں ہے، یہ ہمارے سوچنے کا کام نہیں ہے۔ سارے کرن کا کام ہے بھی جو آدھا ہمارا پیدائشی ہوگا کہ ہم الحمدللہ اہل ایمان ہے، اور دوسرا آدھا ہم نے کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ دھوکا، کسی کا مال اس کی مرضی کے خلاف نہیں کھانا، نہ برتنا، ٹھیک ہے؟ تو اتنے کام نہیں کرنا۔ جب ہم یہ کریں گے نا تو آٹومیٹکلی رب تعالیٰ کا جو نظام ہے بہت سائنٹیفک ہے، اس میں کوئی بھی نامی نہیں ہے، بالکل ایسا نظام ہے جس میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آتا۔ جب ہمارے یہ دو کام ہوں گے نا جی، تیجا کام اللہ نے کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی برکات ہمارے لیے، یہ مطلب یہ جڑا ہے ایمان نہیں، جو صاحب تقویٰ نہیں، اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی برکات بند ہوتی ہے، رکی ہوئی ہوتی ہے، اور آج سب اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہم پریشان بہت ہیں، روتے دھوتے بہت ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صبح جاگنے سے رات سونے تک، رات سونے سے صبح جاگنے تک گناہ کتنا کرتے ہیں۔ وہ جی تھک گئے ہیں جی دعا کر کر کے، بڑی اصلاحات الحاجت پڑی ہے، بڑے وظیفے کیتے ہیں، کام نہیں بنتا۔ وہ ماما وظیفوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو اللہ معاف کرے، وظیفے کوئی اللہ کو مجبور کر دیتے ہیں استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ وظیفے بھی تو اللہ رب العزت کے غلام ہیں۔ کسی حرف میں، کسی لفظ میں، کسی کلمے میں اتنی جرت نہیں کہ رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق شین شین بھی کر دے۔ اللہ چاہتے ہیں تو ان میں سب ڈالتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو اذن قبولیت عطا فرماتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو ان کی کیا ضرورت ہے، میرے بھی نہ لگے تو کچھ بھی نہیں ہے، ماسوائے الفاظ کے، حروف کے ایک مجموعے کے، اللہ چاہتے ہیں تو ان میں سب ہوتے ہیں۔ مالک کے ہاں اثر کا، قبولیت کا ایک نظام ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں آپس میں وہ معاملہ ہوا، ایک بھائی نے دوسرے پہ ظلم جبر کیا، تو اس نے جو مقتول تھا اپنے قاتل بھائی کو کہا تھا، قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے، اور رب تعالیٰ نے نبی اسلام کو فرمایا کہ اسے آپ اپنی امت کو بتائیں، اس قصے کو سنائیں نہیں۔ تو اس نے پتہ کیا کہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے اصل میں کہ اللہ متقین کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کی متقین تو اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے تقویٰ۔ کیسی کی کر رہے ہیں؟ گناہ بھی، تل کے تسبیحاں بھی، لکھا بری، کتنی بری؟ لاکھوں کی تعداد میں جا گئے، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک، تسبیح نہ ہوئی ٹرین ہو گئی، دونوں کام تن کے، تو نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اعمال کے قبول ہونے کی شرط تقویٰ، زمینی آسمانی برکات کے کھل جانے کی شرط تقویٰ، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی شرط ان للمتقین، ہاں کامیابی تو ہے ہی متقین کے لیے۔ ہم نے تقویٰ اختیار کرنا نہیں ہے کہ وظیفے چھٹنے نہیں ہیں،
اور پھر شکوے، پھر شیطان جو ہے وہ خیال ڈالتا ہے اندر وسوسہ کہ کی فائدہ ہے یہ اللہ اللہ کرنے کا، یہ نہیں پتا میں اللہ اللہ تو ٹھیک کر ہی نہیں رہا ہوں۔ اعلان تو یہ ہوا تھا کہ بی اے پاس لوگوں کے لیے ویکینسی ہے، اعلان تو یہ ہوا تھا جو لوگ درس نظامی سے فارغ ہیں، ان کا 10 سال کا تجربہ ہے، ان کے لیے ہمارے مدرسے میں جگہ ہے پڑھانے کے لیے، تو وہ آئیں، ہم انہیں جگہ دیں گے، یہ سہولت دیں گے کہ اتنے میرا ورگا بھی چلا جائے گا جنہیں مدرسے بھی دیکھا تو میں کہا جی میں لاتی سوالہ کوری ایت کریمہ پڑھ کے آنا، میں نے تسی استاد لا دیں، تو وہ کیا کہیں گے کہ تم خاک روپ لگ سکتے ہو، تم کچن میں ہیلپر لگ سکتے ہو، تم اور کہیں تمہیں لگا دیتے ہیں مدرسے کا سامان لانے لینے کے لیے، مینٹیننس کے لیے، تمہارے میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو صلاحیت ہمیں، ٹھیک ہے تو سب اللہ کو یاد کریمہ پڑھ کے آیا، اور جس کام واسطے پڑھی ہے نا تو اس کام میں تو رب تعالیٰ نے جو نعمتیں گنوائی ہیں، جو قانون بتایا ہے، یہ سب متقین کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ہم نے متقین والے پاس سے جانا نہیں ہے، گناہ کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ چھٹ یار میں بڑے وظیفے کیتے میرا کام نہیں ہوا، تو اس کی آپ زندگی دیکھیں، صبح جاگنے سے سونے تک ماشاءاللہ آپ ہی سمجھ لگ جائے کہ کام کیوں نہیں تھے۔ وہ اللہ کے بندوں، جب بندہ ایمان لانے کے بعد متقی ہوتا ہے اس سے لاکھوں دفعہ پڑھنا نہیں پڑتا، زمینی نظام کے حقائق کے مطابق جناب موسیٰ علیہ السلام اس وقت تنہا تھے، ان کا کوئی سجن ساتھی متر بیلی جاننے والا بھی اس بستی میں نہیں تھا، اور وہ صاحب ایمان تھے، متقی تھے۔ انہوں نے ان بچیوں کی طرف ایسے سر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں تھا، یہ مطلب کی سی ہو، متقی تھے، صاحب ایمان تو تھے، متقی تھے، صرف ایک ہی دفعہ کہا تھا ربی انی لما نزلت الی من خیر، لو اے وظیفہ سی کیا تھا یہ، اور صفات کے حامل تھے، صاحب ایمان بھی تھے، متقی بھی تھے، اتنا سا کہا تھا۔ اللہ نے اس قوم کا جو سب سے تجربہ کار، دانش مند، سیانہ، سمجھدار بندہ تھا، اس کے دل میں ڈال دیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تو ہے نا سمجھی تیرے تھے کوئی نہیں، آج تو بعد میں ہے، اور تمام علم تجربہ دانائی سے ان کی رہنمائی کی، اور انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، انہیں وہ تبرکات بھی دیے جو ان تک آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے، ہر وہ چیز جو زمین سے دی جا سکتی تھی وہ اس بابے نے دی، رہنے کو جگہ بھی دی، کرنے کو کام بھی دیا، جسے کاروبار کہتے ہیں۔ کاروبار کا اینڈ آف اینڈ کیا ہے کہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پیدا پوری کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا بھی کفیل ہوا بابا، رہنے کو جگہ بھی دی، جگہ بھی دے دی، سبھی کچھ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام میں صفات کیا تھی میرا؟ صاحب ایمان تھے اور متقی تھے، اور ہاں ایک صرف اور باہمت تھے، زور آور تھے، صاحب قوت تھے، باہمت تھے، زور آور تھے، قوم کو کہا ہے پیچھے ہو جاؤ، شرم نہیں آتی بیبیاں نے پہلا کرا دی۔ مومن کو سستی کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اسے قوت والا، پاورفل
اسے کچھ ایسا کسب کرنا چاہیے کہ اس کے اعضاء میں جان ہو، وہ صرف بنا نہ رہ کرے، بدنام بھی کرے دو کام اگر وقت پڑ جائے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی صفات تھی، تو انہوں نے کوئی وظیفے نہیں کیے تھے، بس ایسی ہی اپنے اللہ سے بات ہی کی تھی. کیا کہا تھا؟ ربی بما انزل، سارے ہمیں یاد ہے یہ نا تسمیہ کسائیاں نے صحیح فرض پڑھ کے پھر کہتے ہیں میاں صاحب بڑی یاد بڑی ہے ساتھا تے بیان ہی ہوا. ہم نے کنوارے جو ہے نا، یہ تو ایک انجمن بنی ہوئی ہے انٹرنیشنل کنواریاں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی عید پڑھی ہے، ہمارا تو گھر ہوا عید سے پہلے بھی بڑے کام ہوا. بابے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ، حالات پہ، ماحول پہ غور کرو. اس آیت کے پڑھنے سے بھی انہوں نے کام کیے تھے. صاحب ایمان تھے، متقی تھے اور زوراور تھے، اور پھر اپنے تقوی کو اور قوت کو اللہ کی مخلوق جب ضرورت مند ہوئی اس کے لیے بغیر کسی لالچ کے استعمال کرتے تھے. بیبیاں کو باقر تھی، ان کی باقر تھی، ملنے والی تھی. انہوں نے دیکھا ان کو ضرورت ہے تو جو ان کے پاس وسائل تھے اس کے مطابق انہوں نے ان کی مدد کی. تو اللہ نے ان کے لیے وہ جو وعدہ ہے لفتحنا علیہم لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے اور تقوی کی زندگی گزارتا ہے ہم اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکات کو کھول دیتے ہیں، جاری کر دیتے ہیں. تو ان میں یہ صفت تھی، وہ لائے تھے، اللہ نے ان کے لیے برکات جاری فرما دی. بابے شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام تھے جی، انہوں نے جو وہ زمینی وسائل دے سکتے تھے وہ سبھی دے دیے تھے. ایک کوئی گل رہ گئی سی کہ اعلان رسالت ہو جاتا. وہ جب لے کے نکلے زمینی چیزوں کے حامل ہوئے، اور پھر رب تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عطا فرمائی جو بظاہر نہ اس سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ اس سے بعد کسی کو. اللہ نے خود ان سے تکلم فرمایا، یا موسیٰ انی انا اللہ. قرآن میں کہا ہے موسیٰ ذرا دھیان کر، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں. تو یہ کسی اور کو نہیں کہا گیا، بالکل اگر کہا ہو تو میرے متعلق ہو سکتا ہے کسی کا. مجھے یہی لگتا ہے کہ بس یہ آواز بابے موسیٰ علیہ السلام کو لائی تھی، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ تسی نا وادی مقدس طویٰ چو جتیاں لا دیو، جتیاں فخلع نعلیک، جوتوں کو اتار. بڑی وجد آفری آیات ہیں. تو بات یہ ہے صاحب کہ کامیابی کے لیے، رب تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے، اللہ کا ہونے کے لیے، دنیا اور آخرت میں برکات حاصل کرنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے وفادار بیوی کے بات سمجھے ہیں. دو چیزیں ہماری انویسٹ ہیں، انویسٹ کیے، پہلی ایمان، دوسری تقوی. اگوں پھر اللہ پاک رستے آپ کے گناہ چھڑ دے نے، سارے بگڑے کم بن جاندے نے. الحمدللہ ہم پیدائشی صاحب ایمان ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہیں. بس ایک کوئی کام کرنا رہ گیا، گھر جا کے بھی سمجھاوی گناہ چھڑ دے. گناہ کیسے گناہ چھوڑنے ہیں؟ جیسے رب تعالیٰ چاہتے ہیں. دیکھیں رب تعالیٰ نے بابا جی آدم علیہ السلام کو اور اماں جی حوا سلام اللہ علیہ کو، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یہ اس درخت کا پھل نہ کھائیں، مرضی یہی تھی نا. مگر رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ تو فرمایا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ. کیا فرمایا تھا؟ لا تقربا ہذہ شجرہ. گل سنو،
تسی دوویں اس درخت دے نیڑے نہ جایا جائے۔ بس گناہ کو چھوڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ جس سبب سے، جس راستے سے، جس ذریعے سے گناہ ہونے کا خطرہ ہو اس راستے سے دور ہوئی سلام، اس سبب سے دور ہوئی سلام، اس طریقے سے دور ہوئی گناہ ہونا تو بڑی، اس راہ کو اختیار نہ کرو، یہی طریقہ ہے۔ اگر کہو کہ نہیں میں بڑا جدی ستی ہاں، میں بڑا سمجھدار ہاں، بادشاہ میں نیڑے جا کے ہیلپ کر لے گا، بس پھر نیڑے گیا تو ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے، پھر کی ہویا، پھر کچھ نہ کچھ، پھر کی ہویا، پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، پھر کی ہے، پھر استغفار ہی ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ غلطی ہو گئی۔ تو گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وجہ گناہ کو دور سے ہی خیر بات کہتے ہیں، اس سے بچ جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ دے۔ رکن بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کا ترک کر دینا، گناہ سے بچنا، یہ کامیابی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح سے جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ، جہدے نال اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی معیت، یہ سائے والی معیت ہے، یہ مدد والی معیت ہے، یہ محبت والی معیت ہے، یہ اپنانے والی معیت ہے، یہ معیت خاص ہے۔ ایک عام معیت ہے جو ہر مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ وہ والی معیت نہیں ہے، یہ اس سے بہت آگے کی معیت ہے۔ اس میں ایسے جیسے کوئی بڑا شفیق مہربان اپنے چھوٹے کو موسم کی تنگی سے، سختی سے، شدت سے، صعوبت سے بچاتا ہے، یہ وہ والی معیت ہے کہ اس میں جب یہ معیت اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے تو اللہ پھر اپنے بندے کو خراب ہونے نہیں دیتے، بھٹکنے نہیں دیتے، بہکنے نہیں دیتے، رسوا نہیں ہونے دیتے، ذلیل نہیں ہونے دیتے، یہ وہ والی معیت ہے۔ تو یہ معیت کب ملتی ہے؟ بخوچی، یہ معیت کب ملتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ واہ بڑی بات، آپ نے تو اس سے بھی بڑی بات کر دی، سبحان اللہ۔ فرما برداری کا ہی ایک درجہ ہے متقی ہونا بھی، نہیں یہ اصل ستا بیاض۔ ہم بات کر رہے ہیں یہاں تقویٰ کی، کس کی؟ یہ فرما برداری تو ایک بہت بڑا بینر ہے، جیسے ہم شہر میں داخل ہوں تو لکھا ہوتا ہے گجرانوالا، کیا ہے؟ آگے گجرانوالا میں بہت سے محلے ہیں، علاقے ہیں نا، ایسے فرما برداری تو ایک پورا ایک ملک ہے، جہان ہے، آگے فرما برداری کی ساڑھے تے منڈے پڑے لکھے ہیں، حصے ہیں، شعبے ہیں۔ تو ایسے ہی ان فرما برداریوں میں جو ہم آج بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے تقویٰ، اور قرآن میں تقویٰ 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 بھرا پڑا ہے، کیا ہے؟ بھرا پڑا ہے۔ اس کی مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طرح سے جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ معیت خاص ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی وجعلنا للمتقین اماما، تو متقین کے بھی درجات ہیں، کوئی چھوٹا متقی، کوئی اللہ سانو بڑا متقی، ہم مسیحتوں کے امام تو بن گئے ہیں، اللہ ہمیں متقیوں کے امام بھی بنا دے، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ کالا رنگ دی سینٹرو گڈی ہے، انہوں نے بوئے جکلوٹی دلیل ہے، کراچی نمبر پلیٹ 088 سندھ نمبر 11 دفعہ سورہ